کبھی مایوس مت ہوں. آپ کے شوہر آپ کو پیسے نہیں دیتے, آپ کما کے ان کے سامنے حاضر کریں. مجھے پراؤڈ ہے اس چیز پہ. اب میں اتنے لوگوں کو, اب میں فیمیلس کو لیکچر دیتی ہوں, میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ وداؤٹ انویسٹمنٹ کس طرح سے بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ اب ہمارے پوری دنیا میں, بلکہ یو کے میں بھی ہے, یو اے ای میں بھی, افغانستان میں بھی, ایون کہ کشمیر میں تو ہمارے آزاد کشمیر میں تو ہمارے آرڈر تقریباً ڈیلی ہی جاتے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر. ناظرین, آج ہم موجود ہیں آپ کے سامنے ایسی باہمت خاتون کی کہانی لے کر کہ جس نے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے تھک کے نہیں بیٹھی, اپنے خاوند کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا, گھر کے حالات خراب نہیں کیے, اس نے خود محنت کی اور نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے خاوند کو بھی اس طرح اسٹیبلش کیا, اپنے گھر کو اس طرح اسٹیبلش کیا کہ آج ان کے خاوند بھی جاتے ہیں آفس میں اور لوگوں سے ملتے ہیں تو اپنی بیوی کی تعریفیں کرتے ہیں. کچھ کہانی اس طرح سے ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے ان کے خاوند نے ایک کام سٹارٹ کیا, کاروبار سٹارٹ کیا, جس میں انہوں نے کروڑ روپے انویسٹ کیا, لیکن حالات کی کرنی کچھ ایسی ہوئی, آزمائش کچھ ایسی آئی کہ کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا اور بزنس ٹھپ ہو گیا. تو اس کے بعد اب بہت سے مشکلات تھی, بہت سی آزمائشیں تھیں, لیکن انہوں نے, جن کا نام سمن ہے, انہوں نے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے 2000 روپے سے, ناظرین 2000 روپے سے انہوں نے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا اور آج لاکھوں روپیہ کما رہی ہیں. کاروبار کیا تھا, ان کے پاس ڈفرینٹ قسم کے ٹوٹکے تھے. ان ٹوٹکوں کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے ڈفرینٹ قسم کی باڈی کی اور ہیئر فال اور اسکن کی پروڈکٹس بنائی, ان کو سیل آؤٹ کرنا سٹارٹ کیا اور بزنس کیا اور آج لاکھوں روپیہ کما رہی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی فخر کے باعث ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں پر تشریف لے کے آئے, اور آپ جو ہے وہ آپ کی توسط سے میری آواز لوگوں تک پہنچیں گی اور ان لوگوں تک پہنچے گی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وداؤٹ انویسٹمنٹ اور گھر کے اندر رہ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, اگر آپ کے اندر ایک جذبہ ہے, اگر آپ کے اندر کچھ کرنے کی لگن ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا, بالکل میرے ہسبینڈ کا لاس ہو چکا تھا, اور نہ صرف لاس ہوا تھا بلکہ ہمارے اوپر اتنا شدید پریشر تھا کہ میرے ہسبینڈ نے بہت زیادہ قرض بھی لیا ہوا تھا, اور وہ جو انویسٹمنٹ تھی وہ ساری قرض ہی تھی, مینس کہ وہ ہماری پیمنٹ نہیں تھی. میرے ہسبینڈ نے لوگوں سے قرض لے کر, اپنے فرینڈ سے, اپنے ریلیٹیوز وغیرہ سے, تو انہوں نے وہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. اور جب وہ لاس ہوا تو چلے, ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہمارا پیسہ ڈوب گیا, وہ تو تکلیف ہوتی سو ہوتی ہے, لیکن ایک یہ پریشر ہونا کہ لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا جو ریٹرن بھی ہم نہیں کرنا ہے اور وہ کسی طریقے سے اس سے ہم جان بھی نہیں چھڑوا سکتے, تو یہ بہت بڑا پریشر تھا. اس وقت میں نے یہ چیز سوچی کہ بجائے اس کے کہ میں اس چیز کو بیٹھ کے روؤں یا پیٹوں یا پھر کوئی اس طرح کی حرکت کروں کہ جس سے میرے ہسبینڈ بھی اور زیادہ تکلیف میں آ جائیں, تو میں نے ان کو یہی کہا کہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی صحت عزیز ہے. اگر آپ میرے سر پہ موجود ہیں تو ہم مل کے کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے ان کو بھی حوصلہ دیا اور ان کو میں نے یہ کہا کہ اگر ایک مثال ہے, آج ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا, ہم مر جاتے, تو یہ سب کچھ تبھی ختم تھا, ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ یہی سمجھیں اور شکر ادا کریں کہ ہم ٹھیک ہیں, ہمارے بچے ٹھیک ہیں, ہم پہ کوئی ایسی آفات نہیں ہیں, اور یہ دنیا کی چیز آنی جانی, یہ پیسہ, یہ آنا جانا, یہ ہاتھ کی میل ہے, یہ آج آئے گا, کل کو ہم دوبارہ پھر بنا لیں گے. تو اس میں آپ پریشان نہ ہوں. اس وقت پھر میں نے کام سٹارٹ کیا, میں نے گھر کے اندر رہتے ہوئے, میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا, کیونکہ آپ نے گھر کے اندر رہتے ہوئے کام سٹارٹ کیا اور 2000 روپے سے سٹارٹ کیا. یہ کیا کہنا, میری مجبوری تھی, کیونکہ میرے بہت چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے, گھر کی ذمہ داریاں تھیں, ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی, گھر کی ذمہ داری, سب کچھ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا. کوئی ہیلپر نہیں تھی جو میرے ساتھ آ کے گھر کے کام کروا سکتی, میرے بچوں کو سنبھال سکتی, یا میرے کوئی ایسا نہیں تھا. نہ ہی میں اکٹھی رہتی تھی, میں بالکل اکیلی تھی کہ میں اگر جاب پہ چلی بھی جاتی ہوں تو میرے سسرال, میرے کوئی سسرال والے یا میرے ماں باپ میرے ہسبینڈ کو یا بچوں کو سنبھال لیں گے. نہیں, وہ بھی میں نے ہی کرنا تھا, اور کمانے کا وہ بھی میں نے ہی سوچنا تھا, کیونکہ اس وقت میرے ہسبینڈ اتنے ڈاؤن ہو چکے تھے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم کیا کریں گے. جاب تلاش اگر کرنے نکلتے بھی ہیں تو تب بھی تقریباً کوئی 1-2 ماہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لگتا ہے. تو اس وقت پھر میں نے ہمت کی اور میں نے جو ہے وہ کام سٹارٹ کیا. مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے سب سے پہلے فیس واش, وائٹننگ فیس واش میں نے بنایا, اور رات 2 بجے کا ٹائم تھا, اور وہ بھی وہ ٹائم تھا کہ میرے ہسبینڈ, وہ جو ہمارا لاس ہوا تھا, وہ لوگوں کے ساتھ مل کے وہاں گئے ہوئے تھے, اور میں پیچھے گھر میں اکیلی تھی. میں نے بچوں کو سلایا اور میں نے فیس واش بنانے کی ٹرائی کی کہ کیسا رزلٹ آتا ہے. میں نے فیس واش بنا کے سب سے پہلے اپنے اوپر ٹرائی کیا, پورا 1 ہفتہ میں نے اس کو یوز کیا, اور جب میں نے دیکھا کہ اس کے آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹس ہیں, اس کے بعد میں جو میری جاننے والی تھی ان کے گھر میں گئی اور ان کو میں نے کہا کہ یہ آپ فیس واش لیں, آپ کے اسکن کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ان کو بھی میں نے سیل آؤٹ کیا, تو وہاں سے جو وہ 2000 تھا اس سے میں نے 4000 ارن کیا صرف ودن 2 days. ٹھیک ہے.
اس کے بعد پھر میرے اندر پھر ایک فیمیل تھی, انہوں نے مجھے کہا میرے چہرے پہ بہت زیادہ چھائیاں ہیں, تو میرے لیے کوئی کریم مجھے بتائیں. فیس واش مجھے نہیں لگتا کہ میں فیس واش یوز کر پاؤں گی ریگولر, اور مجھے میرے لیے کوئی کریم بنا جو میں رات کو لگا کے سوؤں. اس کے لیے پھر میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی, کوکا بٹر, شیا بٹر, زعفران وغیرہ جو بھی جس طرح سے بھی ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں میں نے ریسرچ کی, اور اس پہ میں نے فرسٹ جو ہے وہ کریم بنائی, اور بنا کے میں نے خود یوز کی. جب میں نے یوز کی تو ود ان 7 days آئی واز شاکڈ. اپنے فارمولے پہ میں حیران ہو گئی کہ اتنا زبردست رزلٹ یہ میں نے کیسے کر لیا جی, کہ یہ میں نے ہی کیا ہے. تو اس کے بعد یہ تھا کہ جب میں نے پروڈکٹ بنائی تو میں نے ایک فیمیل تھی, میں نے فیس بک یوز کرتی تھی, تو وہاں پہ ایک فیمیل نے لکھا ہوا تھا کہ میرے چہرے پہ بہت چھائیاں ہیں اور مجھے پروڈکٹ چاہیے. تو میں نے اپنی سب سے پہلی میری وہ کسٹمر تھی, اس کو میں نے سیل آؤٹ کی. جب میں نے اس کو سیل آؤٹ کی تو نیکسٹ اس کا آرڈر مجھے, اس نے ایڈوانس پیمنٹ مجھے بھیجی, میں نے اسے بنا کے بھیجی اپنا پروفٹ رکھ کے ٹھیک ٹھاک قسم کا. اس کے بعد اس نے اتنے لوگوں کو بتایا کہ میرے آرڈر آن لائن آنا اسٹارٹ ہو گئے. پھر میرے ہسبینڈ نے وہاں پہ ایک پیج میرے لیے بنا دیا. پھر جو لیپر تھا اس کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ بھی انہوں نے کر لیا میرے ہسبینڈ نے, اور الحمدللہ اب ہماری پوری دنیا میں, بلکہ UK میں بھی ہے, UAE میں بھی, افغانستان میں بھی, ایون کہ کشمیر میں تو ہمارے آزاد کشمیر میں تو ہمارے آرڈر تقریباً ڈیلی ہی جاتے ہیں جی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انڈیا تک الحمدللہ میری پروڈکٹس جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں. آپ نے 2000 سے کام سٹارٹ کیا, گھر میں ہی آپ نے ریسرچ کی, گھر میں ہی آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا, اور اپنے اسکن کے اوپر ہی آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا, اور آج پوری دنیا میں آپ کاروبار کر رہے ہیں. جی الحمدللہ. اور یہ کہ یہ کام میں نے جب میں نے میٹرک کمپلیٹ کیا تھا تو یہ پارلر کا کام میں نے تب سے سیکھا ہوا تھا. لائک میرے مائنڈ میں یہ سب چیزیں تھی کہ مجھے اس طرح سے کرنا ہے, لیکن میں گھر کو ٹائم گھر کو ٹائم دینے کی وجہ سے میں پارلر وغیرہ نہیں بنا سکی. اور پھر میں نے یہ چیز سوچی, اور آج بھی الحمدللہ مجھے پراؤڈ ہے اس چیز پہ. اب میں اتنے لوگوں کو, اب میں فیمیلس کو لیکچر دیتی ہوں, میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ وداؤٹ انویسٹمنٹ کس طرح سے بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. کل میرے ایک بھائی ہیں, ان کو میں نے 2 دن خود آپ آزمائش سے نکلی ہیں, اب آپ دوسری بہنیں ہیں ان کو آپ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں. جی میں ان کو بتاتی ہوں, اور میری بہت کوشش ہوتی ہے. میں نے ہر سوشل میڈیا جوائن کیا ہوا ہے لوگوں کو کریج کرنے کا, لوگوں کو بتانے کا کہ اگر میں سمجھتی ہوں اگر میں کر سکتی ہوں نا, تو میرا خیال ہے اس دنیا کی کوئی لڑکی, کوئی لڑکا, کوئی آنٹی, کوئی انکل ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے اندر سے کام نہیں کر سکتا, جو ارن نہیں کر سکتا. اور پیسہ کمانا اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے. جنت کے لیے اگر ہمارے اعمال ضروری ہیں تو دنیا کے لیے ہمارے لیے پیسہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ کہ ایسا ٹول ہے جو ہمیں دنیا میں ہر قسم کی آسائش مہیا کر سکتا ہے. اور یہ ہم برا نہیں منائیں, اگر ہماری بیوی کہتی ہے, ہماری ماں کہتی ہے پیسے کما کے لاؤ, تو ہم برا نہیں منائیں, ہمیں کما کے دینا چاہیے, ہمیں کمانا چاہیے. اب آپ پیسے بھی کماتی ہیں ماشاء اللہ سے, لاکھوں میں پیسے کما رہی ہیں, گھر بھی آپ نے سنبھالا ہوا ہے, سارا کچھ کر رہی ہیں آپ, تو آپ کے ہسبینڈ کتنا پراؤڈ ہیں آپ پہ؟ الحمدللہ میرے ہسبینڈ میرے بہت کلوز فرینڈ ہیں, میرے بیسٹ فرینڈ ہیں. ہم جب بھی اس طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم میاں بیوی ہیں, اس طرح لگتا ہے کہ جیسے وہ میرے لائک میرے فرینڈ ہیں بالکل. وہ اگر فروٹ کھاتے ہیں تو وہ چھیل کے مجھے پکڑا رہے ہوتے ہیں, میرے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کھاؤ. اور اگر فرض کریں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو گپ شپ ایسے لگا رہے ہوتے ہیں جیسے ہم فرینڈس ہیں, آج ہی فرینڈس بنے ہیں, نئے فرینڈس بنے ہیں. اور جب وہ آفس جاتے ہیں تو آفس سے مجھے میسج کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے کہ لائک جیسے پتہ نہیں یہ میری فرینڈ ہے, اور میں بھی ان کو ایسے. ظاہری بات ہے آپ نے ان کو مشکل وقت میں سپورٹ کیا تو وہ بھی پھر آپ کو سپورٹ کریں. جی الحمدللہ مجھے فل سپورٹ کرتے ہیں ہر لحاظ سے. مجھے لگتا ہی نہیں وہ میرے ہسبینڈ ہیں, مجھے لگتا ہے جیسے وہ میری بہن ہے, میرے لائک بالکل میرے فرینڈ ہیں. لاسٹ میں آپ جتنی خواتین ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گی, آپ وہ دیں. جی بالکل, میں اس دنیا میں جتنی میری بہنیں ہیں, چاہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہیں, چاہے وہ اپنے ہسبینڈ کے گھروں میں ہیں, چاہے وہ بیوہ ہو چکی ہیں, میں ہر عورت کو یہ کہنا چاہوں گی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کی کائنات کے بہترین تخلیق بنایا ہے. کبھی مت سوچیں ہم عورت ہیں اور ہم کمزور ہیں. ہم عورت اس دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط تخلیق ہیں. ہم انسان پیدا کر سکتی ہیں تو ہم ارن کر سکتی ہیں, پیسے کما سکتی ہیں, صحیح طریقے سے, پازیٹیو طریقے سے, اچھے طریقے سے اپنے ماں باپ, بہن بھائیوں, اپنے ملنے جلنے والے قرابت داروں کی عزت کا خیال کرتے ہوئے بہت اچھا ہم ارن کر سکتی ہیں. اگر آپ کا دل صاف ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو آپ کے ساتھ مدد ہے وہ آٹومیٹکلی شامل ہو جائے گی. کبھی مایوس مت ہوں, آپ کے شوہر آپ کو پیسے نہیں دیتے, آپ کما کے ان کے سامنے حاضر کریں. میں جتنا بھی کماتی ہوں مجھے آج تک پتہ نہیں ہے کہ میری پیمنٹ کتنی آتی ہے, کتنے چیک آتے ہیں, کتنے ہیں, سب کچھ میرے ہسبینڈ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور مجھے فخر ہوتا ہے اس بات کا کہ میرے ہسبینڈ مجھے خرچ کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں. جی تو سمن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, ان کی آپ نے کہانی سنی. ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جس کے اوپر یہ لوگوں کو موٹیویشنل لیکچرز بھی دیتے ہیں, اسمال بزنس کے لیکچرز بھی دیتے ہیں. ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.